عادل صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی. جیسا کہ عوام میں تو کیپیسٹی پیمنٹس ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی ہے, آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, عوام کے لیے کیا ریلیف ہوگا اور حکومت کب صحیح سمت میں قدم اٹھائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جن کو سننے اور دیکھنے کے بعد ناظرین کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں یہ جو ہر مہینے بجلی بڑھ رہی ہے, یہ جو ہر دوسرے چوتھے مہینے بنیادی ٹیرف میں اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کا یونٹ جو ہے 65 روپے تک پہنچ چکا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ہم گزشتہ مالی سال جو ابھی ختم ہوا ہے صرف اس کی بات کر لیتے ہیں کہ گزشتہ مالی سال 2023-24 میں ہم نے کیا کیا. ہم نے یہ جو ادائیگیاں کی ہیں, یہ جو ہمارے بلوں میں اضافے ہوئے ہیں, یہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ جی, گزشتہ برس ہم نے آئی پی پیز کو جو ادائیگیاں کی ہیں 3127 ارب کی ادائیگیاں کی ہیں. ان 3127 ارب یہ جو صارفین نے ادا کی ہیں, یہ ادائیگیاں صارفین نے کی ہیں جو کہ 89% گھریلو صارفین بنتے ہیں. ان 3127 ارب روپے میں جو بجلی خریدی ہے ہم نے وہ 1198 ارب یعنی 1200 ارب روپے کے صرف بجلی خریدی ہے. باقی 1929 ارب یعنی 2000 ارب کے لگ بھگ جو رقم ہے وہ ہم نے بجلی استعمال کیے بلکہ خریدے بغیر ادا کر دی ہے, جسے کیپیسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے. اب یہ جو آئی پی پیز کو کی گئی ادائیگیاں ہیں, اس میں یعنی اس ڈیٹا کو دیکھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ آپ نے 38% یعنی یہ جو آپ نے جو ادائیگیاں کی ہیں اس میں صرف 38% جو آپ نے پیداواری لاگت کی وجہ سے ادائیگیاں کی ہیں, 62% آپ نے جو پیمنٹ کی ہے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کی ہے. اس میں آپ نے ایک بھی یونٹ خریدے بغیر یہ جو معاہدے ہوئے تھے اس کے تحت یہ آپ نے ان بائنڈنگز کے تحت یہ 62% اضافی پیمنٹ کی ہے. یہ میں نے, آپ نے, ہر پاکستانی نے جو بجلی استعمال کر رہا ہے اس نے پیمنٹ کی ہے. ان میں سے 85% ایسے آئی پی پیز ہیں جن کی پیداوار 50% سے کم ہے, یعنی ایک بہت بڑا پورشن 85% ان 101 میں سے جو تقریباً 86 آئی پی پیز ہیں ان کو ادائیگیاں 100% ہوئی ہیں, اور یہ 50% سے کم بجلی ان سے ہم نے لی ہے. اور یہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے 50% سے کم بجلی پیدا کر کے 100% ادائیگیاں لی ہیں. لیکن اس میں جو ہوش اڑا دینے والی بات ہے کہ اس میں 3 آئی پی پیز ایسے ہیں جنہوں نے بجلی پیدا ہی نہیں کی, اور ان کو بھی ہم نے 46 ارب 40 کروڑ روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر دی ہے. 0% پلانٹ فیکٹر والے یہ پاور پلانٹ جو ہیں جن میں ہپکو ہے, کیپکو ہے, ایچ سی پی سی ہے, اور ایک ایسا پاور پلانٹ ہے جس نے 750 روپے کا یونٹ پیدا کیا. وہ کس طرح پیدا کیا کہ اس پاور پلانٹ کی جو کیپیسٹی تھی اس نے اپنی کیپیسٹی کے صرف 4% بجلی پیدا کی. وہ فرنس آئل سے چلنے والا پلانٹ ہے, اور اس کو ہم نے 7 ارب روپے کی ادائیگی کر دی ہے. یہ میں نے, آپ نے, عام پاکستانی نے ادائیگی کی ہے. ہم نے بجلی نہیں خریدی, صرف 4% اس نے اپنی کیپیسٹی کے بجلی پیدا کی ہے, ہم نے اس کو 7 ارب روپے جاری کر دیے ہیں. پھر نندی پور پاور پلانٹ ہے, ہم نے 15 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ ادا کی ہے. پھر جو اپنی کیپیسٹی کا 25% سے بھی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں اور وہ لے 100% ادائیگی رہے ہیں, ان کو ہم نے 568 ارب روپے ادا کر دیے ہیں بغیر بجلی خریدے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پھر 25% سے زائد ہے جن میں میجورٹی 50% کو ٹچ کر رہی ہے, کچھ جو 60% تک جاتے ہیں, کوئی ایک آدھ ہے جو 80% کو ٹچ کرتا ہے. ان کو ہم نے 1314 ارب روپے کی ادائیگی کر دی ہے. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہے, اور ان میں سے 3 ایسے ہیں جو امپورٹڈ کوئلے سے چل رہے ہیں, اور یہ 60 سے 70 روپے کی اوسطاً یہ بجلی پیدا کر رہے ہیں فی یونٹ, اور یہ 100 روپے سے کراس کر جائیں گے, اور ان کو 700 ارب روپے کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ معاملہ جو ہے نا, یہ ہوش ربا اعداد و شمار, یہ فگرز, اس کو ہم گزشتہ چند روز سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں کوئی ایک خاندان ملوث ہے, چند فیملیز, یہ معاملہ نا آنے والے دنوں میں بھی پولیٹیسائز ہوتا نظر آ رہا ہے. یہ معاملہ کو کرپشن کا یا ایک خاندان یا ایک سیاسی جماعت یا ایک دور کی کہانی نہیں ہے.
یہ ہماری نالائکی, ہماری پور پلاننگ اور ہماری پور ایگزیکیوشن اوورال ان ٹوٹیلٹی اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم نے انفراسٹرکچر لگانا تھا, ہم نے اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے تھے, ہم نے 2015 میں ایسٹیمیٹ کیا کہ 2025 میں ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی کیونکہ انڈسٹری لگنی تھی. اس وقت کی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کو اس پوری جنریشن میں صرف 1% بجلی جا رہی ہے. یہ تو ہم نے جب پلاننگ کی, وہ پلانرز نے اس انڈسٹری کے لیے بھی ماحول پیدا کرنا تھا. یہ جو سڑکیں ہم نے اربوں ڈالر کا قرض لے کے بنا دیں, ان سڑکوں کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہونی تھی, اس انرجی سے وہ جو مشینری چل رہی ہونی تھی, جو فیکٹریاں چل رہی ہونی تھی, ان سے جو چیزیں بننی تھی, وہ پروڈکٹس تیار ہو کے پورٹس پہ جانی تھی, ان سڑکوں کا استعمال ہونا تھا. ہم نے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لا کے اس کو ڈمپ کر دیا, ہم نے آگے اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا. ہم اور کاموں میں پڑ گئے, ہم پیناما میں پڑ گئے, ہم اور معاملے میں پڑ گئے, ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانے میں پڑ گئے, ہم احتساب میں پڑ گئے, ہم توشہ خانہ میں پڑ گئے, ہم جن ایشوز میں پڑ گئے اصل میں کرنے والے کام یہ تھے. اور اس معاملے کو ہم جس طرح ہم نے میں نے اس سے پہلے بات کی کہ ہم اس معاملے کو جو بات کر رہے ہیں, نہیں, یہ معاملہ کرپشن سے کہیں بڑا ہے. کرپشن میں ہم روتے ہیں وہ فلاں 100 ارب فلاں 50 ارب کھا گیا, اور یہ تو ہزاروں ارب ہمارے غیر فیصلہ سازی کی بینٹ چڑھ گئے اس میں. بلکہ کل سعد رسول صاحب اور حسن رضا صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی تھی. سعد صاحب یہ کہہ رہے تھے یہ جی کوئی ایک خاندان ہے اس کا قصور ہے, یہ فلاں جو اسپیسیفک جماعت ہے جی نون لیگ ہے, یہ اس نے لگا دی اس کا قصور ہے. میرے خیال میں سعد رسول صاحب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہے. ان ٹوٹیلٹی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کسی ایک کوئی سیاسی جماعت یا ایک دور یا ایک یہ جی 30 خاندان یا 5 خاندان یا ایک خاندان کا سعد رسول صاحب یہ معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ اوورال ہمارے سسٹم کے فیلئر اور نالائکی کا ہے. ہم یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی یہ 4 آئی پی پی فلاں کے ہیں, یہ ایک آئی پی پی فلاں کا ہے. سعد صاحب کل آپ نے پتہ نہیں فرتے جذبات میں کہہ دیا یہ سارے جو ہیں یہ نون لیگ کے خاندان کے ہیں. یہ معاملہ ہمارے سسٹم کے, ہماری بیوروکریسی کے, ہمارے نظام کے, یہ ایک ہماری پور پلاننگ, پور فیصلہ سازی, ایگزیکیوشن, یہ اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کومنٹ کریں. جی ٹھیک ہے. عادل کہیں نہ کہیں غلط جو پالیسی کا نتیجہ. جی سعد صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ سعد صاحب عدیل نے میرے سے بات کی تو میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. عدیل کی بات یہ درست ہے کہ اس کے اندر ایک پورا سسٹم شامل ہے. نیچرلی کوئی پاکستان کے اندر اس طرح کا ایک فرد نہیں ہے یا ایک خاندان نہیں ہے جو پورے پاور سیکٹر کو کا لون سٹیک ہولڈر ہو. اس کے اندر تو بات بالکل درست ہے. لیکن جب ہم اس کی پالیسی کی تنقید کریں گے تو ہم انہی چند لوگوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں جو پالیسی بنانے کے اندر شامل رہے. اس کے اندر ایک پیپلز پارٹی ہے, ہمارے سامنے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ایک پیپلز پارٹی ہے, ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بھی اس طرح کے پروجیکٹس لگے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور کے اندر بھی 2015 کی جو بات اکثر کی جاتی ہے, اگر عدیل میں اس پہ نہیں درست کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ 2015 میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا تھا. کچھ 2015 کے اندر اس طرح کے پروجیکٹس ہوئے اور کچھ ری نیگوشیٹ کر کے جو اسد عمر صاحب اور عمر ایوب صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر پی ٹی آئی کے وقت میں ہوئے. لیکن صاحب اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ 2015 میں ہوا ہے تو اس وقت حکومت میں جو بیٹھا ہوا ہے سارے اس نے یا اس کے خاندانوں نے تو نہیں لگا دیے نا. یہ معاملہ تو اوورال ایک جو پلاننگ تھی, اس وقت کے جو پلانرز تھے انہوں نے اگلے 10 سال کی چیز ذہن میں رکھی, وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. ان کی نالائکی, ان کی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ایک دور میں لگے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں اس وقت جو حکمران بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے خاندانوں میں یہ آئی پی پیز بانٹ دی ہیں. یہ بات فیکٹ سے ہٹ کے ہے کہ ایسا ہے نہیں. بیسیکلی جی ایسا ہے نہیں ہے بالکل نہیں. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اونرشپ سٹیٹس کے اندر اور پالیسی کے اندر ڈفرنس ہے. اگر میرے نام کے اوپر کوئی چیز ہے یا میرے نام کے اوپر ان 100 میں سے 1 ہیں یا 2 ہیں یا 3 ہیں, اس کے اندر اور پالیسی ڈیسیجن کے اندر ڈفرنس ہے. لیکن یہ والی بات آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے میں یہ بات بھی کروں کہ کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کچھ خاندان چلاتے ہیں. ہم نے خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ جو ماضی کی گورننس سٹرکچرز ہیں اس کے اندر فیملی کے ممبرز جو ہیں وہ کم از کم
جب بھی گورنمنٹ آئی تو وہ ٹاپ پہ رہے، خواہ نواز شریف صاحب ہوں خود بطور پرائم منسٹر، یا شہباز شریف صاحب ہوں، یا اب چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں. تو جب ہم پالیسی کی تنقید کریں گے تو انہی لوگوں کی تنقید کریں گے. اس حد تک تو آئی ایم شیور کہ آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں. دوسرا، اس کے اندر کیا دو رائے ہیں، پاکستان کا پورا پاور سیکٹر کسی بھی ایک شخص کا تھوڑی ہے، اس کے اندر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے اسٹیک ہولڈرز